دور حاضر میں مسلمان سائنسی ترقی کی دوڑ میں غیر مسلموں سے اتنا پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ کیا اس کی وجہ صرف مسلمانوں کا زوال ہے یا کوئی اور بڑی سازش مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے جو گھناؤنے ہتھ کنڈے استعمال کر کے مسلمانوں کو ترقی کی راہ پر گامزن ہونے سے روک رہی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بڑے بڑے مسلمان سائنسدانوں کو کہ جن سے یہودی اور صہیونی طاقتوں کو خطرہ ہے پراسرار طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اسلامی دنیا کا سنہرا ترقیاتی دور سن 1213 سے لے کر سن 1288 صدی عیسوی کے عرصے پر محیط ہے۔ اس دور میں اسلامی دنیا نے ابن النفیس، ابن الہیثم جیسے بڑے بڑے سائنسی نام پیدا کیے جنہوں نے ایسی بنیادی ایجادات کی جن کی بنیاد پر دور حاضر کی جدید سائنس انحصار کرتی ہے۔ لیکن دور حاضر میں مسلمان سائنسی ترقی کی دوڑ میں غیر مسلموں سے اتنا پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیا اس کی وجہ صرف مسلمانوں کا زوال ہے یا کوئی اور بڑی سازش مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے جو گھناؤنے ہتھ کنڈے استعمال کر کے مسلمانوں کو ترقی کی راہ پر گامزن ہونے سے روک رہی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح بڑے بڑے مسلمان سائنسدانوں کو کہ جن سے یہودی اور صہیونی طاقتوں کو خطرہ ہے پراسرار طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ میں بتاؤں گا کہ کچھ ایسے مسلمان سائنسدان جو مسلمانوں کی سائنسی ترقی اور بقا کے لیے اپنی بے لوث خدمات انجام دے رہے تھے کیسے اچانک قتل کر دیے گئے۔ ان میں سے بیشتر مسلم ممالک کو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس کرنے پر محنت کر رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے مصر کے سائنسدان سمیر نجیب کا۔ سمیر نجیب اپنے وقت کے بہترین ایٹمی سائنسدانوں میں سے تھے۔ سمیر نجیب نے اپنی گریجویشن قاہرہ سے مکمل کی اور مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے۔ 33 سال کی عمر میں ہی نیوکلیئر سائنٹسٹس اور فزسسٹس کے ساتھ کام کرنے لگے اور پی ایچ ڈی ختم ہونے کی تاریخ سے 1 سال پہلے ہی پی ایچ ڈی مکمل کر لی۔ یونیورسٹی آف ڈیٹرائٹ جو کہ امریکہ کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے نے آپ کو 200 دوسرے امیدواروں پر ترجیح دے کر اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز کیا۔ اس عہدے پر انہیں کافی مراعات اور تنخواہ مل رہی تھی لیکن انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے ملک جا کر اپنی خدمات پیش کرنے کا عزم کیا۔ 18 اگست 1967 کو جب اپنے وطن مصر جانے کی غرض سے نکلے تو راستے میں ہی کار حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دنیا کے لیے تو شاید یہ محض ایک حادثہ تھا لیکن یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑی سازش تھی۔ دوسرا بڑا نام مصر کے ہی اگلے سائنسدان نبیل الکلینی کا ہے۔ نبیل الکلینی بھی قاہرہ کی یونیورسٹی سے گریجویٹ کر کے فارغ ہوئے اور اپنی ریسرچ کو آگے بڑھانے کے لیے چیکوسلوواکیہ چلے گئے۔ نبیل الکلینی یورینیم پر ریسرچ میں مصروف تھے اور اس کے ذریعے توانائی پیدا کرنے کے اور اپنے ملک کو بجلی کی پیداوار میں خود کفیل بنانے کے مختلف تجربے کر رہے تھے۔ 27 جنوری 1975 کو ان کو ایک فون کال آئی جس پر وہ اپنے گھر سے نکلے اور پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد مقامی میڈیا کے مطابق دریا کے پاس ایک لاش ملی جو کہ ممکنہ طور پر نبیل الکلینی کی ہی تھی۔ مسلمان سائنسدانوں کی اس فہرست میں تیسرا بڑا نام محمد الزواہری کا ہے۔ محمد الزواہری کا تعلق تیونس سے تھا۔ الزواہری ایروناٹکس انجینئرنگ میں مہارت رکھتے تھے اور حماس کے لیے کام کر رہے تھے جو کہ فلسطین کی مجاہد اور سیاسی تنظیم ہے۔ الزواہری حماس کے ڈرون پروگرام کی سربراہی کر رہے تھے اور انہی کی کاوشوں سے ابابیل 1 نامی ڈرون طیارہ بنایا گیا تھا جو سن 2014 کی غزہ جنگ میں بھی استعمال کیا گیا۔ 15 دسمبر 2015 کو جب الزواہری اپنی کار چلا رہے تھے تو موساد کے کارندوں نے گولیاں برسا کر انہیں شہید کر دیا۔ انہیں کل 20 گولیاں لگیں جن میں سے 3 گولیاں ان کی شہادت کی وجہ بنیں۔ چوتھا نام یحییٰ المشد کا ہے۔ یحییٰ المشد بھی مصری نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے۔ مصر تعلیم حاصل کر کے مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلے گئے۔ واپس مصر آ کر پروفیسر کے عہدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد ایجپشن اٹامک انرجی اتھارٹی میں بطور نیوکلیئر انجینئر کام کیا۔ سن 1967 میں لڑی جانے والی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کی وجہ سے جب مصری نیوکلیئر پروگرام رک گیا تو یحییٰ عراق چلے گئے اور عراق کے نیوکلیئر پروگرام کی سربراہی کرنے لگے۔ اسی دوران فرانس سے یورینیم لینے کے لیے فرانس کے دورے پر گئے۔ 14 جون 1980 کو یحییٰ پیرس میں موجود اپنے ہوٹل کے کمرے میں مردہ پائے گئے۔
فرانسیسی ذرائع نے بھی اس کارروائی میں موساد کا ہاتھ ہونے کے امکانات ظاہر کیے۔ اس فہرست میں 5واں نام رمال حسن رمال کا ہے۔ رمال حسن رمال لبنیز کنڈنسڈ میٹر فزسسٹ تھے۔ لبنان میں ہی پیدا ہوئے اور بنیادی تعلیم بھی لبنان سے ہی حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے فرانس چلے گئے۔ فرانس میں رمال حسن رمال نے سالڈ میٹر یعنی ٹھوس مادے میں انرجی کی تقسیم سے متعلق ایک ایسی ریسرچ کی جو فرانس کے 16 بڑے سائنسدانوں کے سامنے بھی پیش کی گئی اور انہیں اس نے حیران کر دیا۔ ان کی اس ریسرچ نے انہیں فرانس کے تعلیمی حلقوں میں مشہور کر دیا۔ اس کے بعد انہیں دنیا بھر کی یونیورسٹیوں نے بطور مہمان لیکچرار اپنے پاس بلوانا شروع کر دیا۔ 1988 میں رمال حسن رمال کو فرینچ نیشنل سینٹر فار سائنٹیفک اسٹڈیز کی ریسرچ ٹیم کا سربراہ تعینات کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 37 سال تھی۔ 31 مئی 1991 کو رمال حسن رمال کی موت پراسرار طور پر واقع ہو گئی، جس کے بارے میں فرینچ گورنمنٹ نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس فہرست میں ایک خاتون سائنسدان کا نام بھی ہے جن کا نام سمیہ عبدالرحیم میمنی تھا، جو کہ سعودی عرب کی پہلی خاتون نیورو سرجن تھیں۔ ان کے والد بھی کار حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ سمیہ عبدالرحیم نے اپنی اعلیٰ تعلیم امریکہ سے حاصل کی اور ان کی زیادہ تر ریسرچ دماغ پر پڑنے والے دوروں کے بارے میں تھی۔ انہوں نے ایسے آلات بنائے جن سے دماغ کی سرجری میں کافی مدد ملی۔ سمیہ عبدالرحیم اپنے دور کی بہترین نیورو سرجنز میں شمار کی جاتی ہیں۔ سمیہ عبدالرحیم کی موت کیسے ہوئی کوئی نہیں جانتا، لیکن ان کی لاش گلی میں پڑے ایک ریفریجریٹر سے برآمد ہوئی جس پر تشدد کے نشانات تھے۔ ان مسلمان سائنسدانوں کی فہرست جنہیں صہیونی طاقتوں نے اس وجہ سے قتل کیا کہ وہ مسلمانوں کو کہیں ترقی کی راہ پر گامزن نہ کر دیں، یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ان 6 سائنسدانوں کے علاوہ بھی کئی ایسے مسلم سائنسدان ہیں جن کی اموات بے حد پراسرار طریقے سے ہوئی اور جس کی وجہ لوگوں کو کبھی پتہ نہ چل سکی۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم نے صرف یہ 6 سائنسدان بطور مثال پیش کیے ہیں تاکہ ہمارے ویورز کو یہ پتہ چل سکے کہ مسلمانوں کی سائنسی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کی واحد وجہ ان کا زوال یا ان کی سستی نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یعنی یہودی انہیں کسی بھی صورت ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور بالخصوص ایٹمی یا نیوکلیئر سائنس کے میدان میں جب وہ کسی سائنسدان کو یا کسی ملک کو زیادہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے اور مختلف قسم کی چالیں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، اس ویڈیو میں آپ سب کو اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایٹمی طاقت سے نوازا ہے کہ جس پہ پوری مسلم امت فخر کرتی ہے۔ دنیا میں پاکستان کے علاوہ کوئی ایسا اسلامی ملک نہیں کہ جس کے پاس ایٹمی طاقت ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلم امت کی آواز کے طور پر ابھرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلم امت کے دردوں کا مداوع کرنے والا بنائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ معلومات تمام مسلمانوں کو پتہ چل سکیں۔